آج ہم ایک اہم سوال کا جواب تلاش کریں گے جو ہر انسان کے دل میں ہے۔ کیا انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے یا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ دیا؟ السلام علیکم، میرا نام ہے عائشہ آصف اور آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں جو ہے وہ یہ خیال کافی دفعہ آتا ہے کہ کیا جو ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے وہ بدل نہیں سکتا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے نصیب میں بری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اچھی چیزوں میں کنورٹ کر دے یا ہماری قسمت کو اللہ تعالیٰ بہترین بنا دے؟ اب اس کا جواب جو ہے آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس بات کا جواب کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کی محنت، آپ کی دعا اور آپ کی کوشش کا آپ کی تقدیر پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم یہ بات بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی ہے۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی بندے کے نصیب میں کوئی بھی مصیبت آئی ہے تو وہ میرے حکم کے بغیر نہیں آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو آتی ہے وہ مصیبت۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم نہیں ہے تو وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا، 49 میں آیت نمبر سورۃ القمر کی 49 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اچھا جی، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ہمارے نصیب کے متعلق، ہماری تقدیر کے متعلق۔ اب ایک تقدیر دیکھیں ایسی ہوتی ہے، تقدیروں کی بھی دو اقسام ہے۔ ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم، جو تقدیر بدلی جا نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے تو یہ ہو کے رہنا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، یعنی جو بدلی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں جو تقدیر مبرم ہے نا، اس کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی محبوب بندے کو چن لیا، ٹھیک ہے، یا اس کی زندگی سے ریلیٹڈ چیزوں کو چن لیا، تو وہ ہے تقدیر مبرم۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے لیے چنا، اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے چنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی، یہودیوں کے، مشرکین کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلا نہیں، انہی کو نبی بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت پہلے سے دے دی کہ یہ آئیں گے اور آ کر لوگوں کو بتائیں گے، اللہ کے نبی۔ اچھا، اب کیا ہے، اس کا تعلق ہماری تقدیر مبرم سے ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تقدیر معلق کے بارے میں۔ تو میری بہن بھائیوں، تقدیر معلق کا جو تعلق ہے وہ ہماری زندگی سے ہوتا ہے، ہم عام انسانوں کی زندگی سے ہوتا ہے، لیکن جو میرا اپنا جو پریکٹیکلی اپنی لائف میں ایکسپیرینس ہے، میں آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہماری دعا، اگر ہماری محنت، اگر ہماری کوشش، ہماری جستجو، ہماری لگن اچھی ہے تو ہم اپنی تقدیر کو 100% چینج کر سکتے ہیں، 100 to 10% چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا اختیار ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہے میری بہن بھائیوں۔ ہم اپنی زندگی کے استاد خود ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا جی، تو ابھی ہم بات کر رہے تھے تقدیر معلق کے بارے میں۔ تو تقدیر معلق کی ہوتی ہے کہ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان جو کہ کافی محنتی ہے، ٹھیک ہے، کافی زیادہ محنت کرنے والا ہے، اپنی زندگی میں اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل پر سیٹ کر کے کرتا ہے۔ اب آپ کو میں مثال دیتی ہوں، ایک طالب علم جو کہ کافی محنتی ہے اور ایک ایسا طالب علم جو کہ محنتی نہیں ہے، کاہل ہے، سست ہے۔ اب جو محنتی ہے اس نے صبح اٹھنا ہے، اس نے اپنے فجر کی نماز بڑے اچھے طریقے سے ادا کرنی ہے، اس نے قرآن پاک کی تلاوتیں کرنی ہے، اس کی نیت پرفیکٹ ہے، اس کی نیت کامیاب ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اس نے اذکار کرنے ہیں، اپنے کام کی طرف روانہ ہو جانا ہے، تاکہ وہ کوئی بھی اس کا کام ہے، چاہے روزگاری کا ہے، چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ لیول پہ ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ کوئی ریڑھی لگا کے کیوں نہیں بیٹھتا، اس کی نیت اچھی ہے۔ اس نے اپنے لیے، اپنے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں، اپنی بیوی، اپنی اولاد اور باقی لوگوں کے حق میں اگر دعائیں کرتے رہنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں اگر کوئی بری چیزیں ہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دینی ہے۔
اور ایک کاہل بندہ، ایک سست بندہ جس نے سارا دن کاہلی پھرانی ہے، لوگوں کو بھی جو ہے اپنی صحبت میں لا کے ان کی بھی جو ہے وہ چیزوں کو ڈسٹرب کرنا ہے اور خود بھی ڈسٹرب ہونا ہے سارا دن، اور صرف کیا ہے اس کا کام کیا ہے، سستی پھیلانا، اپنے آپ کو کاہل رکھنا، کوئی اچھا کام نہیں کرنا، اس کی زندگی میں اگر کچھ بہتر ہونا بھی ہے تو نہیں ہونا۔ تو اس کا میں آپ کو یہ کہوں گی کہ تعلق جو ہے نا، ہماری جو سٹارٹنگ میں سوال ہوا تھا کہ ہمارا نصیب جو ہے ہم خود بناتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے نا 100 to 10% ہم سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا نا تقدیر میں، لیکن ہم اس کو بدل بھی سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اسی کے بارے میں بات کر کے ہٹے ہیں کہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں ہمیں، برا راستہ بھی دکھا دیا اور اچھا راستہ بھی دکھا دیا۔ جیسے ایک طالب علم نے اچھے راستے کو اپنایا اور دوسرے طالب علم نے کاہلی اور سستی کو اپنایا، ہیں دونوں ایک جیسے، سب کو اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اب دونوں نے الگ الگ راستوں کو اپنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب لوگ صحیح اٹھتے ہیں اور اپنی جان کو بیچتے ہیں، کوئی نجات پاتا ہے اور کوئی ہلاک ہوتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہ وہ طالب علم کی اور اسی کی جو ہے نا میں آ رہی ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم اگلی بات کریں گے، دعا اور صدقے کی طاقت کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ میں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں دعا تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر یہ دعا وہ نہ کرتے تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن انہوں نے اپنی جو تقدیر معلق تھی اس کو بدلا۔ کیسے بدلا انہوں نے؟ کہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، دن رات صبح شام انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس قدر دعا کی کہ ان کی تقدیر بدلی اور مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ سے نکال دیا اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا دعا کا کنیکشن ہے اپنے ساتھ۔ اب کیا ہے، صدقے کی ہی ہم بات کر رہے تھے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں، مگر وہ پہلے سے جانتا ہے کہ بندہ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی نیتوں کو بہترین طریقے سے جاننے والا ہے۔ اب صدقہ بلاؤں کو کس طرح سے ٹالتا ہے کہ میرے بہن بھائیوں کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے نا قسمت کے اندر کوئی حادثہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہماری زندگیوں میں ایسے جو ہے وہ مسئلے بنتے ہیں کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ مسئلے کہاں سے آئے، کس طرح سے بن گئے۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ساتھ حادثہ ہوتا بچتا ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، آپ نے صدقہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیا کریں، صبح اٹھا کریں، کوئی فقیر کوئی سائل آپ کی دروازے پہ آیا ہے اس کو 10-20 روپے دیں، اپنا صدقہ دیں، اپنے بچوں کا صدقہ دیں، گھر سے اللہ کی راہ میں رزق نکالتے رہا کریں۔ جو آپ کی یہ جو قسمت کے اندر ہوتا ہے نا، تھوڑے بہت حادثے، تھوڑے بہت نقصانات، یہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح سے بھی ہم اپنی جو ہے وہ قسمت ہے اس کو بدل سکتے ہیں۔ اب اگلی بات ہم کرنے والے ہیں، محنت اور توکل کا توازن کیا ہے۔ مثال کہ حضرت مریم علیہ السلام اور کھجور کا درخت۔ محنت اور توکل کہ جب حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے باتیں کی، لوگوں نے ان کا برا بھلا کہا، تو انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور محنت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا اجر کیسے دیا؟ اجر اس طرح سے دیا کہ ان کے بیٹے کو نبی بنایا، ٹھیک ہے، اور ان کو عزتیں عطا کی کہ آج بھی ان کا نام کیا ہے، اتنا اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی صفات کو بیان کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی صفات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درجے دیے۔ آج بھی ان کا نام اتنے اچھے سے اس دنیا میں زندہ ہے کہ جو بھی ان کا نام لیتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کتنی پاکیزہ خاتون تھی، اور انہوں نے کس طرح سے لوگوں کی باتوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا، اور توکل کا صلہ ان کو کیسے ملا کہ اللہ پاک نے ان کی قسمت کو کس طرح سے بدل دیا۔ تو اس کا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے، لیکن انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر حضرت مریم علیہ السلام صبر نہ کرتی تو ان کو وہ پھل نہ ملتا۔ جب انہوں نے صبر کیا، توکل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت پھل عطا کیا۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ پر بھروسہ نہیں، بلکہ کوشش کے ساتھ بھروسہ۔
یہ نہیں ہے کہ صرف ایسے کرتے رہیں کہ نہیں ہم نے توکل کیا اللہ تعالیٰ پر لیکن مدد نہیں آ رہی، تو اس کا تعلق بھی کیا ساتھ میں کوشش بھی کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ مثال کیا ہے کہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آ جاتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ کیا ہے واپس آ جاتے ہیں، کہ اب ان کا توکل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اگر پرندے گھروں میں یوں ہی بیٹھے رہیں اور کہ نہیں ہمارا تو اللہ پر بھائی بہت توکل ہے تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے ہمیں رزق مل جائے گا، انہوں نے جا کر جب کوشش کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پیٹ بھر کر ہی ان کو گھر میں بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں ہم پر۔ اس طرح سے محنتوں اور کوششوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اب آگے بات آتی ہے ہماری جو آج کل ہمیں عام غلط فہمیاں ہیں۔ وہ غلط فہمیاں کیسی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو نصیب ہوگا وہی ملے گا، کوشش کیوں کریں؟ یہ سوچ غلط ہے۔ اکثر ہمارے دماغوں میں یہ چیز آتی ہے کہ جو ہماری قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ تو ویسے ہی ہونا ہے۔ تو جو لوگ اپنے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کر کے رکھتے ہیں نا اور اپنی زندگی اسی سوال کی بیس پہ جو ہے گزارتے ہیں کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، ایسے لوگ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ سست اور کاہل لوگوں کے کام ہوتے ہیں، انہی کی سوچ اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو تقدیر پر بیٹھ جانا سستی اور کمزوری ہے۔ تقدیر پر ہی بیٹھے رہنا، اچھا اب میری قسمت میں ایسا ہے، ابھی کچھ محنت نہیں کر رہے، ہم کوشش نہیں کر رہے، تو یہ سست بندوں کا کام ہے۔ اسلام میں محنت، دعا اور ایمان ہمارا اصل یہی ہے۔ اگر محنت اور دعا کرتے رہیں گے یہ ہمارا اصل ایمان ہے، یہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، اور اسی طرح سے جو ہے کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم جو ہے وہ بات کرنے والے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کے علم میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اگر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں پھل نہیں دیں گے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، ایسا نہیں دیا گیا، اور دعا اور صدقہ تقدیر کو بدل سکتے ہیں، یہ دونوں چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد محنت کے بغیر کچھ بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اچھی تقدیر عطا فرما اور ہماری محنت کو قبول فرما اور ہمیں بری تقدیر سے اللہ بچا لینا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔